نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار خطبات ارشاد فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم اور جامع خطبہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو امن عالم کی ضمانت بھی ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو گارنٹی دینے والا بھی ہے۔ یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں افراد سے لے کر قوموں تک، شہروں سے لے کر ملکوں اور ساری انسانیت تک اس کی برکات کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں اگر اقوام متحدہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا چارٹر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو دیکھا جائے تو اس کی بنیاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں دیے گئے وہ عظیم نکات ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس خطبے کے کچھ حصے اس انداز سے سمجھے جائیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی اور اپنی بین الاقوامی اور بین الملی فلاح و بہبود کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس خطبے کے چند اہم ترین نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اور پہلے حج کے دوران میدان عرفات اور اس کے قرب و جوار میں ارشاد فرمایا، اور یہ اس وقت خطبہ دیا جا رہا تھا جب ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صاحبان ایمان جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے قیام میں جد و جہد میں صرف کی تھی وہ موجود تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو خطاب کا انداز اختیار فرمایا وہ ایھا المؤمنون کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نرالا انداز ہے کہ جو قرآن نے بھی اختیار کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس۔ پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس خطبے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ خطبہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن ہے، بلکہ آج کی پریشان حال انسانیت بھی اس خطبے پر اگر عمل پیرا ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مصلح مان لے، ریفارمر مان لے اور محسن انسانیت مان لے تو یقیناً اس کے دکھوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اس خطبے کے چند اہم ترین نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا سبق دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے والد محترم ایک ہیں، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو، چاہے وہ کالے ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے وہ عربی ہیں، چاہے وہ عجمی ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے ہیں، چاہے وہ آج کے زمانے کے ہیں، چاہے وہ تا قیامت آنے والے انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور تمہاری برادریاں بنائیں تاکہ تکبر کرو، تاکہ غرور کرو، تاکہ لوگوں کو رنگ اور نسل اور معاشی حوالے سے تقسیم کر دو، زبان کی بنیاد پر تقسیم کر دو، رنگ کی بنیاد پر تقسیم کر دو، سٹیٹس کے لحاظ سے اور جنڈر کے لحاظ سے تقسیم کر دو۔ نہیں، اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہے، وہ سب سے زیادہ محترم اور محتشم ہے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور مٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ مٹی کی خصوصیت نیچے جانا ہے، اوپر اٹھنا نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اوپر کی طرف اچھالیں گے پھر بھی نیچے گرے گی۔ مقصود یہ بتانا تھا کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، لہذا عاجزی تمہاری سرشت کا، تمہاری نیچر کا، تمہاری فطرت کا حصہ ہے۔ تکبر اور غرور کرو گے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ الا لا فضل لعربی علی جمیع ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ ذرا ایک لمحے رک کر سوچئے، یہ اس ماحول میں بات کہی جا رہی تھی کہ جہاں چند سال پہلے عرب کے لوگ اتنے متکبر تھے کہ وہ اپنے آپ کو زبان والا اور ساری دنیا کو گونگا کہہ رہے تھے، نحن العرب وآخرون العجم، ہم زبان والے ہیں، ہم فصاحت و بلاغت والے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، ہمارے سوا جتنے بھی ہیں وہ گونگے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔
ہم بلند مرتبے والے ہیں اور یہ سارے کے سارے نیچ ہیں۔ ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مساوات کو قائم فرمایا، اس کی تبلیغ کی، اس کی تشہیر کی، بلکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ یہاں امیر بھی ہیں، یہاں غریب بھی ہیں، یہاں عرب والے بھی ہیں، یہاں عرب سے باہر والے بھی ہیں، یہاں مرد بھی ہیں، یہاں عورتیں بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں، اور سارے کے سارے ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک محسن انسانیت کی اقتداء میں انسانیت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسانیت کی، جو ہر انسان کی جو جان ہے، جو مال ہے، اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّ مَوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ کوئی شک نہیں کہ تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہاری عزت و آبرو تمہارے لیے اتنی ہی محترم ہیں جس طرح آج کا دن محترم ہے۔ اور آج کا دن کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے۔ جس طرح یہ آج کا دن محترم اور محتشم ہے، اسی طرح اللہ نے تمہاری جانوں کو بھی، تمہارے مال کو بھی، تمہاری عزتوں کو بھی، تمہاری آبرو کو بھی اللہ نے اسی طرح محترم قرار دیا ہے۔ اور جس طرح یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ شہر وہ ہے کہ اللہ نے اس کی حرمت کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ وہ شہر ہے کہ من دخلہ کان آمنا، اس شہر کے اندر وہ اللہ کا گھر ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن اور سکون کے گہوارے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام شاد فرما رہے ہیں جس طرح مکہ المکرمہ کا، جس طرح خانہ کعبہ کا احترام ہے، اسی طرح ان تین چیزوں کا بھی احترام ہے۔ اور پھر یہی نہیں، فی شہرکم ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے کہ جنہیں حرمت والے مہینے قرار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ اگر ہو میرے بعد کہیں اسلام سے منہ نہ پھیر لینا، اور کہیں یہ رویہ اختیار نہ کرنا کہ تمہاری ہی تلواریں ہوں اور تمہارے ہی سر ہوں جن کو تم کاٹ رہی ہو، تمہاری گردنیں ہوں جن کو تم کاٹ رہی ہو، ایسا کبھی نہ کرنا، وگرنہ تم کیسا کام کرو گے؟ لا ترجعوا بعدی کفارا، تم کافر نہ بن جانا، کہ یہ تو اللہ کا انکار کرنے والوں کا عمل ہے کہ جو دوسروں کی عزت، ان کی آبرو، ان کی جان، ان کے مال اور ان کے اعراض کا احترام نہیں کرتے۔ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو مساوات انسانی کو یقینی بنا رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت جان و مال و آبرو کو بھی اس انداز سے مستحکم کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی میرے بعد انسانی جان کو ہیوملیٹ کرنے والا نہ بنے، کسی کی عزت و آبرو پر دست درازی کرنے والا نہ بنے، اور کسی کا ناحق خون بہانے پر آمادہ نہ ہو جائے، اور کسی کا مال ناجائز طور پر اٹھانے والا نہ بن جائے۔ یہ وہ تحفظ اور پروٹیکشن ہے جو حضور علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے دی۔ اور پھر معاشرے کے کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آج دنیا ہمیں اس بات کا طعنہ دیتی ہے کہ تمہارے دین میں عورتوں کو سیکنڈ سٹیزن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے خطبے میں اتنے بڑے جمع غفیر کے سامنے علل اعلان میرے اور آپ کے اور کائنات کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان لکم من نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا۔ کوئی شک نہیں کہ تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں۔ گویا کہ حقوق اور فرائض کو ساتھ ساتھ لیا کہ مردوں کا بھی حقوق ہیں، لیکن عورتوں کے حقوق کو پہلے بیان فرمایا، اور پھر نصیحت کیا کی؟ فاتقوا اللہ فی النساء۔ عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے انہیں اپنے نکاح میں اللہ کی پروٹیکشن کے ذریعے لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ، اور وہ تمہارے لیے اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال ہوئی ہیں۔ الا استوصوا بالنساء خیرا، اگر ہو عورتوں کے بارے میں تمہیں ایسی وصیت کر رہا ہوں کہ جو تم نے پلے باندھ لینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فإنما ہن اوان عندکم، اگر ہو وہ تمہاری نوکرانیاں نہیں، تمہاری غلام نہیں، تم ایسے نہیں ہو کہ تم ان پر ہاتھ اٹھاؤ اور ان کی عزت کو پامال کرو اور ان کو ڈیگریڈ کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں، تمہاری ہیلپر ہیں۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، اس کے علاوہ تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ اللہ کے کلمے اور اس کے اذن کے ساتھ تم نے ان کو حقیقت میں اپنی زوجیت میں لیا ہے، اور فرمایا ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اگر ہو ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پلاؤ جو خود پیتے ہو، ان کو وہی رہائش دو کہ جو تم
خود رہائش اختیار کرتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہو، ان کی نادانیوں کو برداشت کرو، تمہارا گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ یہ کیسا ہیومن چارٹر ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سلم غلاموں، آپ سلم معاشرے کے ان گرے پڑے لوگوں کہ جنہیں معاشرے میں ایک سلیوری کا سامنا تھا، آپ سلم کیا شاد فرما رہے ہیں؟ ارکاکم اتموا مما تاکلون وکسوہم مما تلبسون ان جاؤ بذنب لا ترون ان تغفروہ فبیو عباد اللہ۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے غلام، تمہارے نوکر، تمہارے محتاج کام کرنے والے، ان کے حقوق کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دو، ولا تعذبوہم، انہیں کوئی سزا نہ دو، اور پھر فاوصیکم بما ملکت ایمانکم، میں تمہیں اللہ کی جانب سے نصیحت کر رہا ہوں ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں کہ جن کی زندگی تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، تمہارے زیر دست ہیں، اور پھر فاطموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب دنیا غلامی کو اچھا سمجھتی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور معاشرے کے ضعیفوں اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور پھر اگلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہیومن چارٹر میں اور مذہب کے حوالے سے جو آپ سب نے بات ارشاد فرمائی وہ پلے باندھنے کے لائق ہے۔ ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک قبلکم الغلو فی الدین۔ لوگو، دین میں افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ۔ دین میں سب سے زیادہ بری اگر کوئی چیز ہے وہ غلو فی الدین ہے، اور وہ غلو فی الدین کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اتخذوا، ان لوگوں نے احبارہم و اربابا من دون اللہ، اور اپنے زمانے کے جو ان کے شیوخ تھے، جو ان کے علماء تھے، ان کو بھی رب مان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اہل مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ایک طرف وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں، اور دوسری طرف ایسے ہیں کہ نبیوں پر نعوذ باللہ تہمتیں لگا دی، ان کو ڈیگریڈ کر دیا اور ان کی عزت پامال کر دی۔ فرمایا دین میں غلو سے بچنا۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے کا بھی بہت بڑا مسئلہ غلو فی الدین ہے، اور یہ انتہا پسندی کیا ہے، یہ دہشت گردی کیا ہے، یہ حقیقت میں اس غلو ہی کا نتیجہ ہے جسے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا تھا اور اس کی مذمت بیان کر دی تھی۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اعبدوا ربکم، دیکھو دین کتنا آسان ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وحجوا بیتکم، اپنے اللہ کے اس گھر کا حج کرو، وادوا زکاتکم، زکات دو، طیبۃ بہا انفسکم، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ منشور پیش کیا، یہ دین بڑا آسان ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَ الدِّينِ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی آدمی دین میں سختی کرتا ہے، غلو کرتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غلو میں، افراط و تفریط میں کبھی نہ پڑو، دین آسان ہے، اس آسانی کو اختیار کرو گے، اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، انسانیت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی مجدع ما اقام فیکم کتاب اللہ عز وجل، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا حکمران وہ شخص بنا دیا جائے کہ جو غلام بھی ہو، حبشی بھی ہو، اور ایسا ہو کہ جو خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں لیے چلا تو پھر تم اس کی پیروی کرو۔ یہ وہ اعلان عام تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے بعد، ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے بعد، ایک اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کے بعد دیا کہ دیکھو جو بھی تمہارا حکمران بنا دیا جائے وہ امپوز نہیں ہوگا، وہ الیکٹ ہوگا، اور جب مسلمانوں کی رائے عامہ اس کو الیکٹ کر لے تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ظاہری حلیہ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر وہ تقوی کی صفت سے مزین ہے، تمہیں اللہ اور اس کے وسلم کے احکامات کی پیروی میں لیے جا رہا ہے، وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن بنا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اگرچہ وہ نک کٹا کیوں نہ ہو، کان کٹا کیوں نہ ہو، بدصورت کیوں نہ ہو، حبشی کیوں نہ ہو، غلام کیوں نہ ہو، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی مسلمانوں نے ایک کسی ایسے حکمران کو پایا کہ جو انہیں اللہ اور اس کے وسلم کی طرف لیے جا رہا تھا تو انہوں نے اس کی پیروی کی، اور خلفائے راشدین کی درخشندہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے سامنے موجود ہے کہ مسلمانوں نے ان کی قیادت اور سیادت میں جب ان کی اطاعت کی تو پھر اس کے نتیجے
نتیجے میں اللہ نے انہیں وہ کامیابیاں دیں کہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صورت میں، اور پھر حضرت عثمان اور حضرت علی کی صورت میں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی فلاح و بہبود کا یہ سارے کا سارا معاملہ عرب دنیا سے باز کر عجم تک بھی پہنچا۔ اور اگر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو انہوں نے خدمت کو اپنے لیے لازمی کر لیا کہ فلاح و بہبود کے وہ پروجیکٹ شروع کیے کہ جو ذاتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ اس خطبے کے آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی وہ ایسی بات ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تمہارے لیے گمراہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ یہ وہ ایک تحفہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انسانیت کے لیے چھوڑ کے گئے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، صحف ابراہیم بھی، لیکن وہ انسانوں کی دستور سے محفوظ نہیں رہی۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جسے نازل کرنے والے نے نزول کے وقت ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن کو نازل کرنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس کو جمع کرنا اور اس کو مضبوط طور پر مستحکم رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر یہی نہیں، آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جہاں اوراق میں محفوظ فرمایا وہاں اللہ نے اس کو سینوں میں بھی محفوظ فرما دیا، وہاں اللہ نے اسے دل و دماغ میں بھی محفوظ کر دیا، اور پھر اس کتاب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس کتاب کی روشنی میں، اپنے فرمودات کی روشنی میں، اپنے عمل کی روشنی میں، اپنی سیرت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کر دیا۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو کر رہا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ حق آ گیا، اور حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور باطل مٹ گیا، کہ وہ شرک ہو، وہ بدعت ہو، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہوں، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی شریعتیں ہوں، وہ ساری کی ساری مٹ کر رہی۔ اس لیے فرمایا تا قیامت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ روشنی کے دو معیارات ہیں، یہ روشنی کے دو مینار ہیں کہ جو ہمارے لیے ہر وقت روشن ہی روشن ہیں، کہ جو شخص بھی قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا انفرادی اور اجتماعی نظام قائم کرتا ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہ اس کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، ان کے مطابق چلتا ہے، تو گارنٹی کیا ہے اس خطبے میں؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک انہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خطبے کی روشنی میں ہم انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، بحثیت قوم بھی، بحثیت ملت بھی غور کریں کہ ہمارے پاس یہ روشنی کا اتنا معیار ہے جو ہمارے لیے راستے کی منزلوں کو طے کر دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی اسی راستے سے ہوگی، کہ انسانیت کا احترام بھی کرنا ہے، غریبوں اور مسکینوں اور معاشرے کے گرے پڑوں کا خیال بھی رکھنا ہے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور دین کی شاہراہ پر چلنا ہے، اور پھر غلو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور قرآن و حدیث کو اپنی روشنی کے لیے ایک معیار رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ کو بھی اس خطبے کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس دستور الامر کو اپنانے کے لیے جدوجہد کریں، اور اللہ ہم سب کو بھی اس کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔